طارق، آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا 1960 میں شاید. آپ نہیں، آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا. مطلب لوگوں کے لیے؟ جی، ریڈیو سے شروع کیا. جی ہاں، ریڈیو 1960 تقریباً یہی تھا. 64 میں ٹیلی ویژن آیا، آپ ٹیلی ویژن پہ آ گئے. آپ نے نوکری کی ٹیلی ویژن میں پہلے؟ نوکری کا انور یہ سن لیں کہ 64 میں ریڈیو پر 150 روپے پہ ملازم ہوا تھا اور 150 پر ہی نوکری چھوڑی. باقیوں کی ترقی ہوتی تھی 5 روپے سالانہ. میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا. لاہور میں رہتا تھا، ساہیوال میں گھر تھا. تو میرا ایک دوست ہے، آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھاتا ہے، مہدی حسن. تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ عہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا. تو لاہور آ گئے. 17 روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے. سارا دن لاہور کی سڑکیں تھیں، ہم تھے. اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو. ایک قصہ مزیدار ہے نوکری کا. گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو لا کالج کا ہاسٹل ہے لاہور میں جو، وہ خالی ہو جاتا تھا. تو یہ جو 17 روپے کی کوٹھڑی تھی اس میں پنکھا بھی نہیں تھا تو گرمی بڑی لگتی تھی. گلی میں ہم اس لیے نہیں سوتے تھے کہ ہم دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ سامنے کے گھر میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے اور ہم ہیرو ہیں، تو لہذا گلی میں نہیں سو سکتے. اب بند کمرے میں سو رہے ہیں اور جو بھی ہوتا یہ تھا کہ شام کو 7-8 بجے ہم اپنے بستر لگا کے باہر اور لاہور کی سڑکیں ناپنے نکل جاتے تھے. رات کو 11-12-1 بجے آتے تھے، بستر ٹھنڈے ہو چکے ہوتے تھے، سو لیتے تھے. ایک دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ساتھ کے کمرے میں صفائی کرنے والے وہاں رہتے تھے ساتھی، وہ ایک ہٹا کٹا کالا سیاہ رنگ اس کا، اوپر سے چاند چمک رہا اور میری چارپائی پہ لیٹا ہوا میرے بستر پر. میں نے آ کے اس کو جگایا. میں نے کہا کون ہے؟ تو اٹھ. تو اس نے میرے خاندان سے اپنے خاندان کے ناقابل یقین رشتے جوڑے اور میں اس کی صحت دیکھ کے بھی خوف زدہ ہو گیا. اب میں اسے جگا رہا ہوں، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سر پاڑ دیاں گا، کون ہے، پرا ہو جا. پتہ نہیں وہ نیند کی غنودگی میں تھا کیا تھا. اب میں لا کالج کی وہ ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ اس لاہور میں فاقہ بھی کر لیا، سڑکوں پر بھی گھوم لیا، ہر طرح کی سختی اٹھا لی. آج مجھے گالیاں بھی، باقاعدہ گالیاں جو ہوتی وہ بھی پڑ گئی ہیں. تو میں بیٹھا اب سوچ رہا تھا. اتنے میں وہ مہدی حسن، وہ پی پی آئی میں کام کرتا تھا، وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے آیا تو کہنے لگا طارق تو بیٹھا. میں کہ یار آج بڑا رفڑ ہے، بڑا مشکل کام ہے. کہ کیا ہو؟ میں نے کہا یہ صورتحال ہے. خیر وہ بھی میرے ساتھ آیا. اب 2 ہو گیا، کچھ حوصلہ ہوا تو اس کو چارپائی سے گرا دیا. وہ ڈولتا ڈگمگاتا ایک طرف ہو گیا. میں نے کہا کہ مہدی ایک بات سن لے کہ اب میری تقدیر بدل جائے گی، کیونکہ اس سے زیادہ ذلت اس لاہور میں میری اور نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کی گالیاں مجھے آج اس شخص نے دی ہیں بلا وجہ. صبح ریڈیو پر پہنچا، آنکھیں میری سوجی ہوئی اور رات کا جاگا ہوا سارا چہرے پہ تشدد میرے موجود تھا کہ ٹیلی ویژن والوں کا خط آیا ہوا تھا کہ ہم نے تجھے اناؤنسر کم نیوز ریڈر سلیکٹ کر دیا ہے.